السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز، میں ہوں محمد مالک۔ اب لیڈرز کی بات سنیں تو لگتا ہے ہر کوئی ڈرا رہا ہے ہمیں، پتہ نہیں یہ بات کہاں چلی جائے گی، کس طرف چلی جائے گی، کوئی تیسری قوت آ جائے گی۔ وزن ہے ان باتوں میں۔ آج بلاول صاحب نے پھر اس بات کو دہرایا، وہ بھی ابھی ڈسکس کریں گے۔ لیکن ایک چیز، دو تین بڑے فیصلے ہیں جو میں چاہتا ہوں پہلے پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہی ان پہ ڈسکشن کر لیں۔ ایک تو ہے کہ کیا چیزیں ہیں جو طے ہو گئی ہوئی ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ ملک میں ایک عام، جب تمام ٹیلی ویژن سکرینز دیکھیں تو کرائسس ہے، گورنمنٹ بنے گی نہیں بنے گی۔ دو تین چیزیں بڑی کلیئر ہیں، گورنمنٹ بنے گی، پی ایم ایل این اس کو لیڈ کرے گی، پاکستان پیپلز پارٹی ان کے لیے ووٹ کرے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس سٹیج پہ کوئی نہیں لے گی وزارتیں، گورنمنٹ کو جوائن نہیں کرے گی۔ یہ تو چیزیں ہیں جو ہونی ہیں، اور اس کی دو تین وجوہات ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ جو الیکشن ریزلٹس آئے اور جو اس میں سرپرائز دیا عمران خان صاحب نے اور ان کی پارٹی نے، اس نے جو پرانی کچھ انڈرسٹینڈنگ تھی چیزیں وہ بڑی ہلا کے رکھ دی۔ پہلے پلے بک بڑی سمپل تھی، عمران خان باہر، ان کی پارٹی باہر، پی ایم ایل این اندر، پیپلز پارٹی اندر، ایم کیو ایم اندر، اور بڑے آرام سے ایک سکون سے کولیشن گورنمنٹ بنے گی، سارے مل کے بیٹھیں گے، اینڈ لائف وڈ بی ہنکی ڈوری۔ وہ اب نہیں ہوا۔ اب نئے الیکشن کوئی افورڈ نہیں کرتا، پیپلز پارٹی افورڈ نہیں کرتی، پی ایم ایل این افورڈ نہیں کرتی، ایم کیو ایم افورڈ نہیں کرتی، اور اسٹیبلشمنٹ بھی افورڈ نہیں کرتی، بیکاز یہ جو اب ایک طرف عمران خان ہے، ایک طرف باقی سارے ہیں۔ اس لیے گورنمنٹ تو ہر قیمت پہ بننی ہے۔ پی ایم ایل این کیوں بنائے گی؟ آپ نے ابھی لیڈران کی باتیں سنی، کوئی کہتا ہے کانٹوں کی سیج ہے، کوئی کہتا ہے ہم کیوں اکیلے الزام لے۔ بھائی آپ اس لیے لیں گے کیونکہ آپ پہ بڑا واضح کر دیا گیا ہے، اور ہو بھی گیا ہے، یہ چیز لائن ہے ایک پتھر کے اوپر، کہ اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ نہیں بنائیں گے تو آپ کو پنجاب کی گورنمنٹ بھی نہیں ملے گی۔ اس لیے یہ بھی سائڈ پہ آپ کر دیں۔ پیپلز پارٹی کی لاٹری نکلی ہوئی ہے، دے ہیو دا بیسٹ آف ایوری تھنگ۔ وہ گورنمنٹ بنوا بھی رہے ہیں، سندھ کی گورنمنٹ بھی لے رہے ہیں، تمام کانسٹیٹیوشنل آفیسز بھی لے رہے ہیں، اور دے ہیو ٹو ڈو رائٹ ناؤ از کہ یہ ہم ان کو گورنمنٹ کو سپورٹ کر دیں۔ بہت پریشر ہے ان پہ ہر طرف سے، پاورز دیٹ بی سے بھی پریشر ہے کہ آپ گورنمنٹ کو میں آئیں، لیکن انہوں نے بڑا اچھا، ان کو ٹائم مل گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ تمام، یعنی کہ پریزیڈنٹ، سینٹ اور اسپیکر، یہ ہمیں تینوں دیں، گورنرز دیں، بلوچستان کی گورنمنٹ دیں، اس کے بعد جو ہے ہم آپ کے ساتھ سوچ سکتے ہیں گورنمنٹ کو، اگرچہ پبلکلی ان کا سانس یہ نہیں ہے۔ لیکن سینٹ میں ایک اور گیم چل پڑی اب، کہ پہلے تو پی ایم ایل این کو جھٹکا لگا، جہاں ان کا خیال تھا کہ اسحاق ڈار صاحب اگر فائنانس منسٹر نہ بنے وہاں ایڈجسٹ کر دیں گے، وہاں پہ پی 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 پٹ اٹس فٹ ڈاؤن کہ نہیں، ہم نے سینٹ کی چیئرمین شپ بھی نہیں دینی، اور خاص طور پہ ڈار صاحب کو نہیں دینی۔ اب انوار اللہ کاکڑ صاحب کا بھی نام میدان میں آ گیا ہے، اور جہاں سے ان کی سپورٹ ہے وہ سب کو پتہ ہے، اس لیے وہ بڑا ایک سیریس چیز ہے۔ لیکن یہ نظام اگر بن گیا تو لوگوں کا خیال ہے کہ چل پائے گا، یقیناً چل پائے گا، کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ پہ بھی کلیئر ہو گیا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اگر ہوگی تو اکنامک سٹیبلٹی ہوگی۔ اس لیے یہ سسٹم کو چلانا ہے اور ڈسٹرب نہیں ہونا۔ سو اس لیے تمام اس وقت سپورٹ اسٹیبلشمنٹ کی ہے کہ یہ بن جائے اور پھر چلے، یہ نہیں کہ 6 ماہ کے بعد الٹ جائے اور چلے گا۔ اور کچھ انٹرنیشنل میں چیزیں دیکھ رہا تھا، مثلاً یو ایس اے کے امبیسڈر انہوں نے کال کیا شہباز شریف پہ، چائنیز امبیسڈر نے کال کیا، پھر سعودی عربیہ نے بڑی سیٹسفیکشن شو کی ہے پازیٹیو ڈیولپمنٹس پاکستان کی، چائنا نے بڑی کی ہے۔ تو جو ریجنل پلیئرز ہیں وہ بھی نئے پاور سٹرکچر کو یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے، وی آر اوکے ود اٹ، اور یہ وہ تمام ریجنل پلیئرز ہیں جن کا پاکستان کی اکانومی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ سو یہ ہیں گراؤنڈ ریالٹیز۔ ان دا مین ٹائم یہ باقی کچھ چیزیں چل رہی ہیں۔ لیٹسٹ اطلاعات یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی نے یہ بھی انڈیکیٹ کیا ہے نون لیگ کو کہ آپ ایم کیو ایم کو ایک حد سے زیادہ وزن نہ دیں، بلکہ بہتر ہے کہ آپ ان کو اپنے ساتھ ملائیں نہ، کیونکہ ہمارے ووٹ ہی کافی ہیں آپ کی گورنمنٹ بنانے کے لیے۔ ساتھ، اور اگر آتے ہی ہیں تو پھر کم از کم 2 وزارتیں ان کو نہیں ملنی چاہیے۔ ایک تو ہے پورٹ اینڈ شپنگ۔ پورٹ اینڈ شپنگ میں ناظرین بہت لوگ بھرتی بھی ہوتے ہیں، پھر پورٹس ہیں، 2 نمبر دھندا بھی بڑا ہے، اور لینڈ شینڈ بڑا کچھ ہے، وہ ان کو نہ دیں۔ اور آئی ٹی آپ ایم کیو ایم کو نہ دیں، کیونکہ آئی ٹی کے اندر اب آگے جو پالیسیز بن رہی ہیں اور اس کا بڑا مین وہ کمپوننٹ ہوگا اکنامک گروتھ کا، تو اس کا کریڈٹ وہ نہیں چاہیں گے۔ ساتھ ہی ایڈ آن یہ آ گیا کہ پنجاب کے اندر ہمیں میننگ فل آپ کچھ وزارتیں دیں، اور اس کا مطلب ہے میننگ فل وزارتیں۔ اور ان وزارتوں میں جب بحث چلی تو ون آف دا میٹنگز میں تو پی ایم ایل والوں نے کہا کہ آپ پنجاب کے اندر انگریس تو ہم آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کا ہم ووٹر نہیں توڑ رہے،
ہماری نظر تو پی ٹی آئی کا وہ ووٹر ہے جو پہلے پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں گیا. بہرحال یہ ایک دو سٹکنگ پوائنٹس ہیں. بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ سٹکنگ پوائنٹ ڈار صاحب کی منسٹری بھی ہے, لیکن میں نے آپ سے لاسٹ تھرسڈے بھی بتایا تھا کہ 2-3 نام کنسیڈر ہو رہے ہیں اس کے لیے. وہ میں ابھی آگے آپ سے شیئر کروں گا کہ وہ جو نام آ رہے ہیں, ابھی تک تو 2 نام سامنے مختلف اخبارات میں بھی آج آ گئے ہیں. شہباز رانا کی بھی خبر تھی, مہتاب حیدر کی بھی خبر تھی. اس کے اندر تو 2 نام جنہوں نے لیے, ایک سلطان علی علانا کا نام بھی چل رہا ہے جو چیئرمین ہیں ایچ پی ایل کے, بہت پرانے سینئر بینکر ہیں. ایک محمد اورنگزیب ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں ایچ پی ایل کے. ان دونوں کے پروز اینڈ مائنسز وہ بھی میں آپ سے کروں گا. اور کس نے نیگوشیٹنگ کمیٹی میں کیا مانگا پی ایم ایل این کی سائڈ سے, اور دوسرا نواز شریف صاحب نے کیا بڑا فیصلہ کیا ہے اسحاق ڈار صاحب کے مستقبل کے بارے میں, اس پر بھی تمام باتیں ہوں گی. ہمیں جوائن کریں ناصر حسین شاہ صاحب, سینئر لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, ایکس پروونشل منسٹر فار سندھ گورنمنٹ کے. مظہر عباس ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سینئر جرنلسٹ. اور ہمیں ابھی تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے رانا ثناء اللہ صاحب بھی, سینئر لیڈر پاکستان مسلم لیگ. شاہ صاحب میں آپ سے بات شروع کرتا ہوں. پہلے تو یہ بتائیں یہ جو کس چیز سے پریشان ہے بلاول بھٹو صاحب؟ انہوں نے پچھلے آج بھی بڑی سخت بات کی, اور ایک آدھ دن پہلے بھی انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسا سین کا خطرہ ہے کہ تھرڈ پارٹی بھی آ سکتی ہے. ذرا سن لیں کہ کیا کہا انہوں نے کل اور آج. جی شاہ صاحب, اگر یہ نہ ہوا تو تھرڈ پارٹی بن سکتی, فورس آ سکتی ہے. مارشل لاء کا بھی لفظ استعمال کیا, دم ہوگا. کیا واقعی آپ کو خطرہ ہے؟ بیکاز آئی بی ویری آنیسٹ, مجھے لگتا یہ ہے کہ بڑا اچھی وہ پالیٹکس کر رہے ہیں بلاول بھٹو, کہ وہ سارے صحیح بٹنز پش کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں تک بات جانی نہیں ہے. جب آپ ووٹ دینے پہ تیار ہیں پی ایم ایل این کو, تو نئے الیکشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کوئی تھرڈ سسٹم آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو خالی لفاظی ہے یا واقعی کوئی خطرہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مالک صاحب آپ بھی بہت سینئر ہیں, اور مظہر عباس صاحب بھی بہت سینئر بھی ہیں, اور ادراک بھی رکھتے ہیں جو بھی پولیٹیکل سچویشن ہے یا جو اس وقت کی صورتحال ہے. تو اس وقت بڑا کرائسس ہے پارلیمانی نظام کے لیے. جو الیکشن ہوئے, جو رزلٹ آئے, وہ اسپلٹ مینڈیٹ ہے. کسی کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کی فارمیشن کر سکے. تو پھر کیا صورتحال رہ جاتی ہے؟ ہمیں تو سب سے زیادہ جو ہمارا مقابلہ رہا وہ تو پی ایم ایل این کے ساتھ رہا. مثال سندھ میں اگر پہلے وہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ یا اس میں الائنس جو بھی تھا, اس کے بعد جب الیکشن شروع ہوئے تو ہمارے خلاف تو اتحاد بنانے پی ایم ایل این کراچی میں پہنچ گئے یہ لوگ, اور انہوں نے ایک بڑا الائنس بنایا ہے جس میں ایم کیو ایم, جے یو آئی ایف, جی ڈی اے اور قوم پرست کی طرف جو پارٹیز ہیں بہت سارے, انہوں نے سب ملا کے, اور ہمارے ساتھ تو سخت الیکشن انہوں نے کیا. اور پھر جس طرح سب کو نظر آیا کہ پورے ملک میں اگر تھوڑی بہت اگر کسی کو سپورٹ ملی بھی تو وہ کن کو تھی, تو یہی صورتحال یہاں بھی تھی. ہم تو بڑا سخت الیکشن لڑ کے آئے ہیں, اور لیکن جو مینڈیٹ آیا اب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کیا فیصلہ کرتے؟ پی ٹی آئی کا طرز سیاست آپ کے علم میں ہے, وہ انفلیکسیبل ہیں, وہ کسی سے بات کرنا نہیں چاہتے, نہ ان کے بانی کسی سے بات کرنا چاہتے تھے. وہی چیز نیچے ٹرکل ڈاؤن ہوئی, اور انہوں نے بھی کہا جی ہم کسی سے بات نہیں کریں گے, اور وہی جو صورتحال. اب ہم کیا کریں؟ تو ظاہر ہے اس نظام کو بچانے کے لیے جو ہمارے سب اس وقت زیادہ حریف پی ایم ایل این ہے, ہم نے کہا چلے جی آپ حکومت بنا لیں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, کوئی بلیک میلنگ نہیں ہوگی, کوئی ایسی بات نہیں ہوگی, ہم آپ کو ہر لحاظ سے سپورٹ کریں گے. صرف ان چیزوں پہ میں بھی ہم تھوڑا سا ریزسٹ کریں جو ہمارے منشور سے ٹکراؤ میں آئیں گی. تو اس میں تو کوئی غلط بات تو پاکستان پیپلز پارٹی یا ہمارے چیئرمین نے نہیں کہی. یہ جو تفصیلات آپ بتا رہے ہیں, جو ڈیمانڈز کی یا جو میٹنگز بھی, ان کا مجھے علم نہیں ہے. میں ایک سیاسی کارکن ہوں, اور یہ میں بھی اوپر اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہو, مجھے نہیں اس کا پتہ. لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم ایگزیکٹو پاورز میں نہیں آنا چاہ رہے, ہم آپ کے ساتھ کیبنٹ میں شیئرنگ نہیں چاہ رہے. آپ کریں کام, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. جب ہم اتنا بڑا قدم لے رہے ہیں تو ہم آگے بھی ملک کی بہتری کے لیے ان کو ہر لحاظ سے سپورٹ کریں گے. دیکھیں, اور جو دوسری آپ بات کریں, اگر گورنمنٹ کی فارمیشن نہیں ہوتی, کیا آپ چلے پیپلز پارٹی چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے؟ آپ بتائیں, پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی آپس میں مل سکتے ہیں؟ گورنمنٹ کی فارمیشن ہوگی,
تو اگر اسمبلی اور یہ نہیں ہوگی تو پھر کیا آخر میں کیا رہ جاتا ہے؟ پھر ظاہر ہے جس بات کا خدشہ چیئرمین صاحب نے کہا ہے اسی کی طرف صورتحال جائے گی. جو ہم نہ ملک متحمل ہے اس چیز کا، نہ ہم لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے. تو اس کو حل یہی ہے کہ گورنمنٹ بنائے پی ایم ایل این، ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور پی ٹی آئی اول تو اگر ان کے نمبر زیادہ ہیں پی ٹی آئی کے تو پہلے تو ان کو دعوت دے دینی چاہیے کہ چلیں جی آپ بنا لیں، کیونکہ گورنمنٹ کوئی ایزی تھوڑی ہے، یہ تو کانٹوں کا تاج ہے. جو بیٹھے گا اس کو پتہ چل جائے گا کہ کیا وہ تو دیکھیں شاہ صاحب، وہ تو بڑا وہ تو ٹھیک ہے نا، وہ تو ہر کسی کو ایک ایک صوبہ تو ٹکا کے مل گیا. ان کے پاس پنجاب ہے، آپ کے پاس سندھ ہے، اب بلوچستان بھی آپ کے پاس ہوگا، پی ٹی آئی کے پاس کے پی ہے، تو سارے اپنی اپنی جگہ تو ٹھیک ہے، اور وہ 5-5 سال کے لیے سکون سے بیٹھے ہوں گے. مسئلہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. میرا سوال تو یہ تھا کہ آپ لوگوں نے تو کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ ہم ووٹ دیں گے، آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے گورنمنٹ جوائن نہیں کریں گے. تو 2-3 جو چیزیں پھنسی ہوئی ہیں وہ کیا پھنسی ہوئی ہیں؟ کیونکہ ایم کیو ایم، اگر آپ لوگ گورنمنٹ جوائن نہیں کر رہے تو پھر آپ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ ایم کیو ایم جوائن کرے یا نہ کرے؟ کیوں ان کو آپ پی ایم ایل این کو کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کو نہ جوائن کروائیں؟ بیکاز وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایم کیو ایم کو جوائن نہیں کرواتے تو پھر اور آپ کے اوپر ان کا انحصار ہوگا کہ کل کو ووٹ آف کانفیڈنس یہ چیزیں ہیں. تو وہ ایم کیو ایم والی شرط کوئی زیادہ سخت نہیں آپ لوگ رکھ رہے؟ دیکھیں، جو میرا اندازہ کہہ لیں، میری معلومات کہہ لیں، تو ہماری طرف سے کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کو ہم روکیں کہ وہ ایم کیو ایم سے بات نہ کریں. اور ہم ہوتے کون ہیں کہ اس طرح کی بات کریں کہ اگر کوئی گورنمنٹ مضبوط ہو رہی ہے، کوئی ان کے پاس آ رہا ہے تو ہم کہیں گے جی نہیں آپ نے اس کو نہیں لینا. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی پولیٹیکل سوچ ہے یا کوئی اس طرح کی بات ہے. ہمیں ایسا کوئی بات نہیں ہے، وہ بالکل ویلکم. دیکھیں ایم کیو ایم کو اگر وہ لے رہے ہیں اور وہ ان کے الائز ہے، دیکھیں یہ تو بات چیت جو چل رہی ہے، ایم کیو ایم پی ایم ایل این کے پاس جا رہی ہے، پی ایم ایل این کا وفد ان کے پاس آ رہا ہے کہ جی وہ بھائی کس چیز کی بات، آپ تو ساتھ رہے ہو، آپ نے تو ساتھ ہمارے خلاف الیکشن کیا ہے. آپ بھی ساتھ رہے تھے یار، نہ کریں، آپ بھی تو ساتھ رہے تھے نا، آپ بھی تو ساتھ رہے تھے. نہیں سر، ہمیں وہ میں پرانی گورنمنٹ والی بات نہیں، میں الیکشن کی صورتحال بتا رہا ہوں سر آپ کو کہ الیکشن میں مظہر بھائی سے پوچھیں کہ وہ الائنس کس کا تھا، تو یہ تو ان کا الائنس رہا ہے. لیکن سر قصہ مختصر یہ ہے، ملک کی حالات کی وجہ سے سب کو کڑوے گھونٹ پینے پڑیں گے. میں ایک سیاسی ورکر ہوں، میں تو سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو بھی ضرور اس میں بات ماننی پڑے گی کیونکہ حالات بہتر ہوں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی ساتھ رکھیں. اس وقت قومی حکومت کے ساتھ ساتھ قومی مفاہمت کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی کو کس کی بات ماننی پڑے گی؟ سر سب کی، عوام کی. اب جو بات آئی ہے، جو مینڈیٹ سب کو ملا ہے، ہمیں تو عوام کی بات کر رہے ہیں سر. میں کہہ رہا ہوں کہ جو پی ایم ایل این کی فارمیشن کی بات ہو رہی ہے گورنمنٹ کی، اس میں اگر ہمیں جو سلسلے ہیں ان میں جب ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں تو ایک آدھ جس چیز پہ آ رہا ہے، کوئی ٹکراؤ آ رہا ہے یا صورتحال بن نہیں رہی، میں اس کی بات کر رہا ہوں. لیکن جو ہمارا موقف ہے وہ اصولی ہے. اچھا ایک چیز بتائیں، آپ نے کہا آپ ان میٹنگز میں نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں وتھ فل کانفیڈنس کہ یہ جو پورٹس اینڈ شپنگ والی وزارت ہے اس کا بھی ذکر کافی ہوا ہے. یہ کیوں، اس پہ ایم کیو ایم کیوں انسسٹ کرتی ہے کہ ہمیں ملنی چاہیے ہمیشہ، اور آپ لوگوں کو اس پہ کیا پرابلم ہے؟ کیا ہے اسپورٹ اینڈ شپنگ کا؟ ذرا بتائیں تو صحیح، کیوں ایم کیو ایم کی فیوریٹ ہے اور آپ لوگ نہیں چاہتے کہ ان کے پاس جائے؟ جی مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہماری کوئی اس میں ہے کہ جی ان کو، مطلب اس سے تو ایک بات تو ثابت ہو گئی نا کہ ہم چاہ رہے ہیں ان کو بھلے لے لیں. چلیں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو بھلے ساتھ لے لیں لیکن ان کو یہ وزارت نہ دیں. تو میں بھی اس کی وجہ یہ ہو کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیوں اس وزارت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. یہ ویسے ہی لائٹر نوٹ. تو آپ لوگوں نے وہ آپ لوگ وہی کام کر کے دیکھیں گے جو وہ کرتے ہیں، تب پتہ لگے گا کس وزارت میں کیا. نہیں ہم چیک کریں گے کہ کیا ہوتا رہا ہے وہاں پہ، کیونکہ یہ پہلے پی ٹی آئی کے علی زیدی صاحب کے پاس تھی اور اس سے پہلے بھی ان کے پاس تھی، بعد میں بھی ان کے پاس ہے. تو مالک صاحب آپ کو ساتھ ملا کے چیک کریں گے کیونکہ وہ آپ کو پتہ نا جب جے یو آئی جب بھی آتی ہے تو وہ ہاؤسنگ کی وزارت ضرور لیتے ہیں مولانا صاحب. ہر کسی کی 2-2 3-3 فیوریٹ وزارتیں ہیں. اچھا میں مظہر کے پاس جا رہا ہوں، لیکن ایک سوال میں نے آپ کے لیے رکھا ہوا تھا اور کرنا بعد میں تھا.
ابھی کر لوں, مجھے ذرا بےقراری ہو رہی ہے. آپ نے ایک جملہ بولا یار میں تو ایک ورکر سا ہوں, ہم تو سنے یہ ورکر اگلا چیف منسٹر سندھ بھی ہو سکتا ہے. جی دیکھیں, ہمارے جتنے ایم پی ہیں مالک صاحب وہ سب ایلیجبل ہیں چیف منسٹر بننے کے, اور آپ کی نیک خواہشات کا میں دل سے احترام کرتا ہوں. یہ الفاظ بڑے اچھے بھی لگ رہے ہیں مجھے, لیکن دیکھیں مراد علی شاہ صاحب ہمارے سینئر ہیں اور انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا, اور مجھ سے زیادہ مزید اور سینئرز بھی پارٹی میں موجود ہیں, لیکن جو بھی لیڈرشپ کا فیصلہ ہوگا اور سب پرفارم بھی کریں گے اور خدمت بھی کریں گے. سر نہیں, وہ کہتے ہیں کہ مفاہمت بڑی زبردست آپ کی کوالٹی, آپ بڑا لوگوں کو لے کے چلتے ہیں. مظاہر یہ کیا ہمارے ساتھ فیوچر چیف منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں کہ فیوچر منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, کیا خیال ہے آپ کا؟ پھر اگلی بات کرتے ہیں. مالک, یہ سکھر میں ایک تقریر میں ہمارے دوست نے ان کا ذکر کیا, تو میں نے کہا کہ آپ اگر چیف منسٹر ہو بھی رہے ہوں گے تو اس تقریر کے بعد آپ شاید نہ ہو. تو اب یہ اور کچھ شاہ صاحب نے بھی کہا کہ یار اس میں تو اگر میرا کہیں کوئی چانس ہوگا بھی تو اس نے میرا چانس ختم کر دیا. نہیں, بالکل ناصر شاہ صاحب بھی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں اور مراد علی شاہ صاحب بھی ہیں. اس میں ایک دو نام ہیں, لیکن میرا خیال ہے انہی میں سے کوئی ایک ہوگا. اس میں تو یہ تو اچھا مزہ یہ بتائیں, ایم کیو ایم سڈنلی وہ آج ان کا آیا کہ جی نئی شرائط ہم نے رکھ دی ہیں اور یہ وہ, کیا ایم کیو ایم اس پوزیشن میں ہے کہ کوئی نئی شرطیں رکھے پی ایم ایل این کے سامنے؟ پیپلز پارٹی تو سمجھ آتی ہے, یہ اچانک جو کہ جی ہمیں, یا پہلے بھی انہوں نے بڑی مزدار شرط رکھی جی آئینی ترمیم پہ پی ایم ایل ایگری کر گئی, ان کو پتہ آئینی ترمیم کرنے کی کسی کے پاس ووٹ بینک ہی نہیں ہے, سو اس لیے بڑا سیف مطالبہ تھا, وہ ہو گیا. یہ کہ گورنر ہمیں دیں اور یہ دو چار وزارتیں دیں, یہ کیا ہے اس پوزیشن میں کہ مانگیں؟ دیکھیں مالک, جو چیزیں ہو رہی ہیں, اور میں یہ تھوڑی سی انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں جہاں تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا شاید نہیں ہو رہا ایگری, وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کے ایشو کے اوپر ہے. چیئرمین سینٹ اور پریزیڈنٹ کے الیکشن میں پی ایم ایل این ہیز ایگریڈ. اسپیکر وہ چاہ رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے حکومت اور وہ چلنی ہے, اس لیے اسپیکر ان کا ہونا چاہیے. جو پنجاب کا گورنر کی بات ہے, کچھ منسٹریز کی بات ہے, لیکن سندھ کے گورنر پہ انسسٹ نہیں کر رہی پیپلز پارٹی. دوسرے فائنانس منسٹر کے مسئلے پر بھی جو میں نے معلوم کیا تو یہی کہا گیا کہ جی چونکہ ہم نے آلریڈی یہ کہہ دیا ہے کہ پی ایم ایل این گورنمنٹ بنائے, تو یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ فائنانس منسٹر کس کو لائیں, فارن منسٹر کس کو لائیں, کیونکہ ہم نے تو انہیں سپورٹ کر دیا ہے. اب دیکھیں آئیڈیلی تو صورتحال اگر ہمارے یہاں ظاہر ڈیموکریٹک ویلیوز بہت اسٹرانگ ہوتی, تو آئیڈیلی تو یہ ہے کہ جو سنگل لارجسٹ پارٹی ایمرج ہو کے آئی ہے, تو جس طرح پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کو سپورٹ کرنے کو تیار ہے, اسی طرح پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو بھی سپورٹ کر سکتی ہے کہ اگر ان کو چانس ملتا ہے ایک مائنورٹی گورنمنٹ کے طور پہ بھی وہ کام کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے وہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے, اس میں سبھی کی غلطی ہے. اصل چیز جو ڈیلے ہو رہا ہے اور سرپرائز ڈیلے ہو رہا ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف سے ہو رہا ہے, جس سے خدشات یہ پیدا ہو رہے ہیں کہ شاید پی ایم ایل این کے اندر کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہے. اور کیونکہ پیپلز پارٹی تو صرف اس گراؤنڈ پہ ان سے بات کری ہے, ظاہر ہے منسٹریز کا مسئلہ نہیں ہے, وہاں پہ مظہر وہاں پہ کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے. وہاں پہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ پاورز دیٹ بی سے اتنا دباؤ ڈلوایا جائے پیپلز پارٹی پہ کہ یہ کیبنٹ کو جوائن کر لیں. لیکن آئی تھنک پیپلز پارٹی نے بڑا انٹیلیجنٹلی اسمارٹلی پلے کیا ہے. انہوں نے وہاں پہ فرملی نہ نہیں کی, انہوں نے کہا ہم دیکھ لیں گے آگے, لیکن پہلے ہم کانسٹیٹیوشنل آفیسرز کا مسئلہ ہمارا کلیئر ہو جائے, ہمارے پاس آ جائیں, پھر ہم کریں گے تاکہ پہلی سٹیج کے وعدے پورے ہو جائیں. بیکاز یہ کوئٹ پرو کو ہے ان کا پرائم منسٹر کا ووٹ دینے کے لیے, اور ان کو پتہ ہے اس میں 2-3 ماہ فیبرری مارچ تو نکلنا ہے, تو انہوں نے تو وہاں بریکس لگا دی ہیں. پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ ہر قیمت پہ اگر ابھی آئیں تاکہ وہی بات کہ ہم بوجھ بانٹیں یہ کریں, اس لیے وہاں ڈیلے ہے. وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ٹو دا شو. بلکہ یہاں پہ میں آپ سے دو خبریں بھی شیئر کر لیتا ہوں ویری انٹرسٹنگلی. اور یہ مجھے پیپلز پارٹی کے بہت سینئر شخص نے کہا جو ان نیگوسیشنز کا حصہ بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جب باتیں مختلف ہوئیں تو وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی اس طرح سجیسٹ کیا کہ جیسے اگر پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ کرے چیئرمین سینٹ کے لیے تو بہت بڑا وہ برج کا رول ادا کر سکتے ہیں بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ گورنمنٹ اینڈ آل دیٹ, کنوینئنٹلی forgetting the point کہ ڈار صاحب کے پاس رویے نے ہی ان کو بہت زیادہ ایک پرسونا نان گراٹا بنایا ہوا تھا پچھلی گورنمنٹ میں بھی اور باقی میں بھی. اور دوسرا ایک اور کمپلیکیشن بھی آ گئی ہے, بلکہ یہ شاہ صاحب سے ہی پوچھ لیتا ہوں. شاہ صاحب آپ پچھلے 48 گھنٹے سے انوار اللہ کاکڑ صاحب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا نام بڑی اسٹرانگلی سامنے آ رہا ہے فیوچر چیئرمین سینٹ, اور ظاہر ہے جنہوں نے ان کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنایا تھا اسی کیمپ میں وہاں کی سپورٹ بھی ہے. تو کیا اگر کاکڑ صاحب آتے ہیں تو پھر آپ چیئرمین سینٹ والے پہ اپنی ضد چھوڑ دیں گے کہ ہم نے چیئرمین سینٹ اپنا لانا ہے؟ بیکاز میری اطلاع یہ تھی کہ شاید گیلانی صاحب اپنی جیتی ہوئی سیٹ چھوڑیں گے اور وہی کینڈیڈیٹ ہوں گے چیئرمین سینٹ کے, بیکاز آپ کنٹینیو کر رہے ہیں چیئرمین سینٹ میں راجہ صاحب کے ساتھ. کیا اگر انوار الحق کاکڑ آتے ہیں ایز کینڈیڈیٹ سامنے تو پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ دیکھیں ہم تو اپنی بات کریں گے, جو بھی ہمارے ڈیمانڈس جیسے آپ بتا رہے ہیں ہماری تو وہ ہوگی. باقی اس کے بعد اگر جو چیز ہمیں طے ہوتی ہے اس میں ہمارا نامینی آئے گا. دیگر جو جگہ جو پی ایم ایل این کو ملتی ہے یا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ تو ان کا ہمیں شخصی طور پر تو کسی سے بھی ذاتی طور پر تو اعتراض نہیں ہے نا. مثال آپ نے اسحاق ڈار صاحب کی بات کی, ذاتی طور پر تو بڑے ہمارے لیے محترم ہیں. اب یہ فیصلہ پی ایم ایل این کا ہے, اس کو کہاں لاتے ہیں. اور آپ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب کی بات کر رہے ہیں وہ بہت اچھے انسان ہیں, بڑے قابل آدمی ہیں. اگر کوئی ہمیں ذاتی طور پر تو ان سے کوئی اناد نہیں ہے, ہم تو ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن جو چیزیں ہماری اس میں ہیں وہ تو ہماری بات ہوگی نا سر. ہم ایسے کیسے کہہ دیں گے جی ہم یہ چیز لے رہے ہیں یہ چیز چھوڑ رہے ہیں؟ یہ تو آپ جو بنی ہوئی ہیں کمیٹی آپ لوگوں کا ان کا آپس میں نیگوسیشنز ہیں. آپ لوگوں کا اصرار اتنا کیوں ہے کانسٹیٹیوشنل آفسز پہ؟ کیوں آپ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ نظام نہیں چلے گا, یہ گورنمنٹ نہیں چلے گی 5 سال؟ کیونکہ آپ وہ عہدے لینا چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ گرے یا نہ رہے وہ عہدے اپنی جگہ پہ رہیں گے. کیا آپ کو کوئی ڈاؤٹس ہیں کہ یہ سسٹم نہیں چلے گا 5 سال؟ دیکھیں ایسا بالکل نہیں ہے, بلکہ ہم پوری کوشش کریں گے. اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے. مالک صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے تو زیادہ اختلافات رہی نون لیگ کے ساتھ ہیں, کیسز انہوں نے کیے ہیں, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جیلوں میں رہے, دیگر جو بھی سارا سلسلہ تھا. آپ کو یاد ہوگا جو 2013 والی اسمبلی تھی اس میں اختلافات کے باوجود جب خان صاحب وہ امپائر کی انگلی کی بات کرتے تھے اور انہوں نے دھرنا سیاست کی تو ہم نے پی ایم ایل این کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا جو خورشید شاہ صاحب کی اسپیچ تھی اسمبلی میں, تو ہم تو کبھی بھی پارلیمانی نظام کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کریں گے کہ اس طرح صورت حال ہو کہ وہ گورنمنٹ اور یہ اسمبلیاں تحلیل ہوں. بالکل اس طرح کی بات نہیں کریں گے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ابتدائی طور پر ہم ایگزیکٹو اس میں نہیں آنا چاہتے. آئینی طور پر جو اگر ہے اس میں جس طرح ہمارے پاس نمبرز بھی ہیں اور ابتدائی طور سے کیا مراد ہے؟ کیا ابھی آپشن یہ کھلا ہوا ہے آپ لوگوں نہیں؟ آپ لوگوں کے پاس ابھی آپشن ہے کہ 6 مہینے بعد ہم آ سکتے ہیں گورنمنٹ میں؟ جی دیکھیں جو آپ کی بات تھی کہ آپ نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابتدائی طور پر تو ہمیں یہ دیں بعد میں آپشن ہم رکھیں گے, میں اس چیز کو آگے لے کے جا رہا ہوں. لیکن ایگزیکٹو میں ابھی آنا بعد میں آنا چیز تو ایک ہی ہوگی, تو اس سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میں نے تو آپ کی بات کو آگے بڑھایا ہے جو آپ نے یا ہمارے محترم نے بات کی. ادروائز سر دیکھیں پی ٹی آئی کو اصولی طور پر جس طرح ان کے نمبر زیادہ ہیں ان کو حکومت بنانے کے لیے کہا جانا چاہیے, لیکن آپ نے ان کا طرز سیاست دیکھ لیا ہے کہ وہ کسی سے بات کرنا نہیں چاہتے. دیکھیں پی ٹی آئی کے اوپر تو آپ لوگ فرینکلی ان آل آنیسٹلی بھی زیادہ جنرسلی سارے ڈیموکریٹ ہو گئے, آپ بھی پی ایم ایل این بھی, بیکاز آپ کو پتا ہے کہ ان کو اگر نمبرز ہوتے بھی تو ان کو گورنمنٹ ان کی نہیں بننے دی جانی تھی. ورنہ جب سزائیں ہو رہی تھی 72 گھنٹے میں 3
تو تب آپ لوگ اس پہ اعتراض کرتے, جس طرح مقدمات چلے آپ اس پہ بات کرتے. ابھی تو گڈی گڈی سارے ہو رہے ہیں نا کہ دیکھیں ہم تو جمہوری پسند ہیں. آپ کو پتہ کہ کسی تھرڈ پارٹی نے نہیں بننے دینا, تو آپ لوگ کہتے ہیں چلیں ہم اچھے ہی بن جائیں. لیکن میں ناظرین کے لیے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. ناظرین, یہ بھی کچھ چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپ ہو رہی ہیں کہ آپ کو نظر آئے گا کہ آنے والے ہفتوں میں مہینوں کی بات نہیں کر رہا, ہفتوں میں آپ کو کنسیشنز نظر آئیں گی پی ٹی آئی کے لیے, چیئرمین عمران خان کے لیے نہیں. ان کی چیزوں کا فیصلہ اگلے 4-5 ماہ کے اندر ہوگا, پھر ہمیں کوئی ٹرینڈ پتہ لگے گا. لیکن یہ ایک ڈیسیجن لیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو ایز اے پارٹی ریلیف دیا جائے اور چیزیں ہوں, اور پھر دیکھیں کہ آگے کیا رپروشما بنتا ہے. مجھے مظہر یہ بتائیں, آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ نظام جب بن جائے گی, گورنمنٹ چل پڑے گی, کہ یہ نظام کچھ ماہ کا ہے, زیادہ چلے گا؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میری جو بیک گراؤنڈ انٹرویوز لوگوں سے ہوئی ہیں, بات ہوئی ہیں ریلیونٹ لوگوں سے, پولیٹیکل اینڈ نان پولیٹیکل, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے علاوہ, اور یہی ٹاپ پرائرٹی ہے اب ریاست کی بھی, ریاستی ٹاپ اداروں کی بھی, فوج کی بھی, کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہر بات میں ہوگی تو تب اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی. کیا اگر یہ دونوں پارٹیز مل کے گورنمنٹ بناتی ہیں, ان کی گورنمنٹ بنوا دیتی ہیں پی ایم ایل این کی, اور کی پالیسی پہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا, اکنامک بجٹ پاس ہو جائے گا سب کچھ, تو کیا ڈسٹرپٹ کرتی نظر آتی ہے آپ کو پی ٹی آئی, یا پی ٹی آئی بھی پارلیمان میں ہی رہے گی اور وہیں پہ شور مچائے گی اور اپنے الیکشن کی لڑائیاں وہ ٹریبیونلز میں لڑے گی؟ آپ کو کوئی سڑک پہ آتا نظر آتا ہے؟ دیکھیں, وداؤٹ پی ٹی آئی, اگر آپ نے پی ٹی آئی کے معاملے کو طے نہیں کیا, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلیف دینا, اب ریلیف ریلیٹیولی کیا ہو سکتا ہے؟ پی ٹی آئی کی بہت سی نشستیں جو ہیں شاید ان کو واپس مل جائیں, ایک ریلیف یہ ہو سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے عمران خان صاحب کا فیصلہ بالکل اس سے ہٹ کر ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے پی ٹی آئی کو آن بورڈ لینا بہت ضروری ہے. اب چاہے وہ ابھی لیں, گورنمنٹ کی فارمیشن کے وقت لیں یا فارمیشن کے بعد لیں, لیکن پی ٹی آئی ایک بات طے ہے کہ آنے والی گورنمنٹ کو غالباً یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ پی ٹی آئی سے کانفرنٹریشن لے, کیونکہ کانفرنٹریشن لینے سے پی ٹی آئی کو فرق نہیں پڑے گا, لیکن پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے اس کو فرق پڑے گا اور چیزیں ڈیمیج ہوں گی. تو پی ٹی آئی کو کہیں نہ کہیں آپ نے آن بورڈ لینا ہوگا, لیٹر, سونر اور لیٹر. اصل چیز پہلے 3 مہینے ہیں مالک, تو پہلے 3 مہینے میں جو کچھ ہوگا, ظاہر ہے پیپلز پارٹی بھی ری تھنک کر سکتی ہے کہ بجٹ کیسا آتا ہے, آئی ایم ایف سے ڈیل کیسی ہوتی ہے. اگر ایک دم آپ کو بہت سی قیمتوں کا پہ اضافہ کرنا پڑا تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی ڈسٹینس کرے گی اس سے اپنے آپ کو. اور یہ جو صورتحال ہے یہ سب سے کروشل ہے. جو 5 سے 6 مہینے کی آپ نے بات کی وہ بالکل درست ہے کہ 5 سے 6 مہینے بعد اگر کچھ اپلفٹ ہوا, کوئی چیزیں ایسی ہوئی کہ کسی بہتر ڈائریکشن میں چلتا ہوا نظر آیا, تو این ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے ساتھ گورنمنٹ شیئر کرنے پہ وہ کرے. اصل چیز یہ کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹ پڑا ہے, جو الیکشن ہے, جو 8 فروری نے بہت سے لوگوں کو حیران کر دیا ہے, وہ ایک ریئیکشن کا ووٹ ہے, اور وہ ریئیکشن صرف اس وقت ختم نہیں ہوگا, وہ ریئیکشن صرف پارلیمنٹ کے وجود میں آنے کے بعد ختم نہیں ہوگا, وہ پی ٹی آئی کے اپوزیشن میں رہنے کے بعد نہیں ختم ہوگا. اس لیے کہ وہ ڈپینڈ کرے گا کہ گورنمنٹ کا رویہ ٹورڈز پی ٹی آئی کیا ہوتا ہے. اگر ان کا رویہ ٹورڈز پی ٹی آئی اسی طرح کا رہا کہ پکڑ دھکڑ والا, ادھر ادھر والا, کسی طریقے سے عمران خان پہ اگر آپ نے سختی شروع کر دی, اس طرح کی چیزیں ہوئیں, تو میرا خیال ہے چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. اگر آپ نے ریلیف دیا, نہیں, میری اطلاع یہ ہے کہ جو نیا اسٹریٹجی نظر یہ آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو ریلیف دیں, ان کی سیکنڈ لیڈرشپ کو ریلیف دیں, ورکرز کو ریلیف دیں, خواتین دوسروں کو, اور وہ ایک فیل گڈ فیکٹر سی بی ایمز, منی سی بی ایمز کریٹ کیے جائیں, تاکہ پارٹی کے اندر سے بھی یہ خان صاحب کو بھی یہ ایڈوائز جائے کہ جی اب چیزیں بہتر ہو رہی ہیں تو ہمیں بھی تھوڑا سا آرام سے چیزیں ٹھنڈی کر کے آگے چلاتے ہیں, تو آپ کے لیے بھی ہم ریلیف نکال لیں گے. دیکھیں مالک, جو الوی صاحب ہیں وہ ابھی ریٹائر ہو, ظاہر ہے ان کا ٹینیور پورا ہوگا. الوی صاحب, مجھے یہ لگتا ہے کہ الوی صاحب خاموش نہیں بیٹھیں گے. الوی صاحب بہت زیادہ پرو ایکٹیو پی ٹی آئی رول پلے کریں گے صدارت سے ہٹنے کے بعد, جو کہ ایون ایز پریزیڈنٹ بھی ان کی تقریروں سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے. دیکھیے اگلے چند ہفتوں میں آپ نے
یہ الیکشن کرانا ہے, پرائم منسٹر کا الیکشن ہونا ہے, پریزیڈنٹ کا الیکشن ہونا ہے, چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہونا ہے, اسپیکر نیشنل اسمبلی کا ہے, تو مارچ کا مہینہ جو ہے وہ فل آف پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوگا. لیکن الوی صاحب لیٹ ہو گئے ہیں. الوی صاحب کی 2-3 جگہ جو ان سے رول ایکسپیکٹ کر رہے تھے خان صاحب, وہ انہوں نے نہیں دیا, اینڈ ہی فیلز بیٹریڈ کہ الوی صاحب ڈڈ ناٹ اسٹینڈ اپ فار ہم. وہ تو پھر دیکھیں ابھی اس کے باوجود بھی خان صاحب کو یہ پتا ہے کہ الوی صاحب ایک پرانے کمیٹڈ پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں, اور آئی ول ناٹ بی سرپرائز کہ وہ جب صدارتی الیکشن ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ اڈیالہ نہیں جائیں گے ملنے کے لیے. میں ویسے نہیں کہہ رہا ملنے کے لیے, لیکن الوی صاحب کا پرو ایکٹیو رول ہم دیکھیں گے آفٹر پریزیڈنشل الیکشن. اور عمران خان صاحب لیکن میں I agree with you کریں گے, لیکن جن کا وزن آفس میں رہتے ہوئے ختم ہو گیا تھا, آفس کے باہر ان کا کیا وزن رہ جائے گا؟ خیر اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن آپ کی ایک بات سے میں نے ایک شاہ صاحب کے لیے سوال اٹھتا ہے. شاہ صاحب سخت فیصلے تو 2-3 ماہ میں ہونے, خاص طور پہ بجٹ, وہ آئی ایم ایف کی گائیڈ لائنس کے مطابق, آئی ایم ایف کا پروگرام تو تب تک فائنل نہیں ہوگا لیکن ایٹ لیسٹ گائیڈ لائنس آ جائیں گی, اس کے مطابق ہوگا. تو میرے پاس ایک کانورسیشن کوٹ ہوئی بلاول بھٹو صاحب کی, اپنے کسی آپ ہی کے ایک اور بڑے امپورٹنٹ آدمی سندھ سے, تو انہوں نے ویسے ہم باتیں کر رہے تھے تو انہوں نے کیجولی 2-3 باتیں شیئر کی. اب انہی کی بات سے میں کوٹ کر رہا ہوں, مجھے تو بلاول صاحب تو نہیں میں نے سنا, لیکن 2-3 بڑی انٹرسٹنگ باتیں بتائیں. انہوں نے کہا, ایک تو بلاول صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے یار اب شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست کرنی ہے, اور مجھے اب الیکشن کیمپین کے بعد میں نے ریلائز کیا کہ جتنا مزہ مجھے سڑک پہ آ رہا ہے مجھے پارلیمان میں کبھی نہیں آیا اور نہ ہی آ سکتا ہے. لیکن ایک جو سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے کہا کہ ہم گورنمنٹ پہ اس لیے بھی میں نے فیصلہ کر لیا, ہم نے نہیں جانا تھا, کہ جو 16 مہینے میں سخت فیصلے ہوئے اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا, تو اگلے جو 2-3 سال میں اس سے بھی سخت فیصلے ہونے ہیں اس کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ اب سب سے سخت فیصلے بجٹ میں آنے ہیں, پہلے بجٹ میں, یہ بڑا ہارڈ بجٹ ہوگا. تو آپ لوگ جب اس بجٹ کو پاس کریں گے تو آپ گورنمنٹ میں ہوں یا نہ ہوں تو ذمہ داری تو آپ پہ آ گئی نا, آپ کو شیئر تو کرنا پڑے گا جو ہے سب کچھ. تو کیا بجٹ پہ بھی آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, سب سے اہم جو ہے وہ پاکستان ہے, اور آئی ایم ایف اور دیگر جو ایشوز ہیں ان کی وجہ سے پی ایم ایل این کی بھی مجبوری ہوگی نا, وہ کوئی خوشی سے اس طرح کا بجٹ پاس نہیں کریں گے کہ جو دائرہ عوام میں ان پاپولر فیصلے ہوں. تو جب ہم لوگ ان کو اس طرح کی کوئی سپورٹ کر رہے ہیں, ماں سوائے جو میں نے کہا کہ ہمارے منشور سے جو ٹکرائیں گی چیزیں, اس میں ہم ان کو ضرور ہیلپ کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہوئے گورنمنٹ میں آ رہے ہیں کہ جو ابھی بجٹ آنے والا ہے وہ بڑا سخت بجٹ ہوگا. تو ظاہر ہے ہم گورنمنٹ میں جب فارمیشن میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں تو اس بجٹ کو بھی ہم نے پاس کرنا ہوگا, کیونکہ یہ ملک کے لیے اہم ہے. اگر ہم وہ آئی ایم ایف کی شرائط یا دیگر دوسری چیزوں کو نہیں کنسیڈر کریں گے تو پھر کیا حالات ہوں گے جو اس وقت ملک کے حالات ہیں. پی ٹی آئی کے لیے میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کو 9 مئی اور 8 فروری میں اب فرق کرنا ہے. اب وہ 9 مئی کی اگر طرز سیاست پہ جائیں گے تو پھر تو ظاہر ہے ان کے لیے ہرڈلز بھی ہیں, مشکلات بھی ہیں, بہت کچھ ہے. ان کو چاہیے کہ 8 فروری سے آگے بڑھیں, اور اگر وہ اس طرف آتے ہیں تو جو ان کو مینڈیٹ ملا بھی ہے اور اس کے تحت رہتے ہیں اور بہتری کی طرف آتے ہیں تو اچھی بات رہے گی. لیکن ان کی جو نامینیشنز ہیں, مثال کے طور پر وہ جس کو بھی کر لیں کے پی میں, لیکن جس طرح انہوں نے گندہ پور صاحب کو نامینیٹ کیا ہے, تو اس سے ان کی آئندہ آنے والی طرز سیاست کا ایک آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو ان کے پاس اور بہت سارے اچھے پارلیمانی لوگ ہیں. اس میں شاہ صاحب 2 آ رہا ہے. ایک تو تھا کہ جی انہوں نے میسج دیا اسٹیبلشمنٹ کو کہ دیکھیں آپ نے مجھے اندر کیا, میرے بندے توڑے, پارٹی توڑ دی, لیں آپ پھر ٹھینگا دکھا رہا ہوں میں لے آؤں ایک ایسے بندے کو جو مے 9 کے کیسز میں مطلوب ہے, اس کا خاص سٹائل ہے. لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ انہوں نے اتنا سٹونچ لائلسٹ اپنا وہاں لگایا ہے کہ جتنا مرضی پریشر آئے وہ بندہ کھڑا رہے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے میسج نہیں دیا اسٹیبلشمنٹ کو, سمپلی اپنی گورنمنٹ سیکیور کی ہے ایک ایسے بندے کے ساتھ جس پہ ان کو 200% یقین ہے اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں.
دیکھیں اس وقت جو لوگ بھی آئے پی ٹی آئی کے ساتھ رہے ہیں، جو ان کے پرانے لوگ، وہ سب اسی کیٹیگری میں آتے ہیں جو ان کے، باقی کئی لوگوں کو انہوں نے ٹکٹ نہیں دیے جو اناؤنس کیے اور وہ جیت کے آئے ہیں، لیکن بہت سارے ان کے وہ لوگ ہیں جو جیتے ہیں، انہی کے ساتھ رہے ہیں، ان کے پرانے لوگ ہیں، ان کی پرانی کیبنٹس میں رہے ہیں، ان کے ساتھ رہے ہیں۔ میں نے تو ایک آپ کو عرض کی، لیکن اگر پی ٹی آئی اب بھی وہی اسی اسٹانس پہ رہے گی اور وہی سلسلے رہیں گے تو پھر تو بہتری کی کوئی صورتحال نہیں نظر آتی نا۔ لیکن ادر وائز اگر وہ اس معاملے کو 8 فروری کو ذہن میں رکھ کے آگے بڑھیں تو ظاہر ہے جو 9 مئی کی چیزیں ہوئی تھیں ان کو بھی آہستہ آہستہ بہتری کی طرف لایا جا سکتا ہے، اور یہ موقع ہے پی ٹی آئی والوں کے پاس کہ وہ اب اس بات پہ سوچیں بجائے اس کے کہ محاذ آرائی اور دیگر چیزوں کی طرف چلے جائیں۔ حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جس طرح کے حالات میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے الیکشن لڑا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ان ووٹرز کو جنہوں نے ان کو مینڈیٹ دیا نہ۔ ایک اور بات جس پر آپ نے بات کی، کیسز کی بات تھی، ان کے سمبل کی بات تھی، پیپلز پارٹی کا اسٹانس رہا ہے جب بھی کیسز کا فیصلہ ہوا ہم نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا، ہم نے یہ ضرور کہا کہ یہ مکافات عمل ہے، خان صاحب اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے تھے لیکن ہم ان چیزوں سے ناخوش ہیں۔ ہمارا کلیئر اسٹانس تھا کہ ان کو بلے کا نشان ملنا چاہیے، اور وہ ان کو الیکشن میں جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات چیئرمین صاحب نے کہی، جس کو یہ اخذ کر لیا گیا کہ پیپلز پارٹی کے لیے ہم کوئی بہت ساری مراد مانگ رہے ہیں، ہم نے سب کے لیے وہ بات کی تھی۔ تو اب جو بال ہے وہ پی ٹی آئی کی کورٹ میں بھی ہے، لیکن اس طرح کی نومینیشن کریں گے کہ جی وہ چلے، اگر بن بھی جاتے ہیں تو جو کے پی کی پولیس ان کو پروٹیکٹ کرتی رہے اور باقی دیگر لوگ ان کو گرفتار کرنے کے چکر میں ہو، کیونکہ ان کے اوپر کیسز بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو یہ ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ مظہر مجھے ایک چیز بتائیں۔ جی مالک دیکھیں، یہ بالکل جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل چیز یہ کہ میں یہ شاہ صاحب کی رائے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا کیا اسٹینڈ ہے۔ یہ جو کل کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اور کیئر ٹیکر کاکڑ صاحب کی کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے انٹیلیجنس بیورو کے حوالے سے، یہ کیسے انٹرم ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو اتنا بڑا پالیسی ڈیسیجن کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ یہ بہت سیریس ریویو ہے کہ آخر یہ جو کیئر ٹیکر آتے ہیں 3 مہینے کے لیے الیکشن کرانے، یہ پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بھی فیصلے کرنے شروع کر دیتے ہیں، یہ اس طرح کے سینسٹیو فیصلے بھی شروع کرتے ہیں۔ ان کا دائرہ کیا ہوتا ہے؟ انہیں کون سے فیصلے کرنے چاہیے اور کون سے فیصلے نہیں کرنے چاہیے؟ میرا خیال ہے اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ایک طریقے سے اپنے مینڈیٹ کو کراس کیا ہے۔ آپ اس طریقے سے لیکن مظہر یہ تو مسلم لیگ والوں سے پوچھیں گے نا، رانا ثناء اللہ صاحب کا نمبر کنیکٹ نہیں ہو رہا، ان سے میں نے سوال رکھا ہوا تھا۔ یہ لوگ تو گورنمنٹ میں ہے ہی نہیں، انہوں نے کہنا ہے جب ہم نہیں، لیکن اس پارٹی کو نہیں، ایز اے پارٹی تو پوزیشن لینی چاہیے نا۔ کیا صاحب پارٹی پوزیشن کیا ہے اس پہ چلیں بتا دیں۔ دیکھیں، ایک تو جو کیئر ٹیکر جب بنی اور جس طرح انہوں نے کام کیا، خاص طور پر تو جو کیئر ٹیکر آئے تھے وہ کوئی 3-4 ماہ 6 ماہ کے لیے تو نہیں نظر آ رہا تھا، جو ان کے طرز کہہ لیں جو ان کا طرز تھا وہ تو کوئی لمبے ٹائم کے لیے نظر آ رہا تھا۔ لیکن اس میں ہم چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے ممکن کیا کہ الیکشن جو ہیں وہ 8 فروری کو ہوئے، ادروائز اس میں بہت سارے اف اینڈ بٹس تھے۔ ان کو جو کیئر ٹیکر کا ویسے تو مینڈیٹ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے، لیکن اس کیئر ٹیکر کو قانون سازی کے ذریعے کچھ اختیارات دیے گئے تھے، لیکن وہ معاشی لحاظ سے تھے۔ لیکن یہ اب جیسے یہ بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں، وہ لاہور کا ایک بہت جی شاہ صاحب، اگر یہ بہتر فیصلے ہوں گے، ملک کی بہتری کے لیے ہوں گے، تو یہ جو گورنمنٹ آنے والی جو گورنمنٹ ہے وہ پھر اس کو دوبارہ سے وہ کرے گی، اور جو فیصلے بہتر نہیں سمجھے جائیں گے ان کو واپس کر دیا جائے گا۔ پریزیڈنٹ صاحب کی بات ہوئی تھی، الوی صاحب کی، سر ایک سیکنڈ صرف منٹ، الوی صاحب کی بات ہوئی تھی، مظہر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ بڑا ایکٹیو رول ادا کریں گے، وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایکٹیو رول ادا نہیں کر سکے تو ڈینٹل کلینک میں آ کر کے ایکٹیو رول ادا کریں گے خان صاحب کے لیے؟ وہ کم از کم اڈیالہ کا وزٹ تو رکھ سکتے تھے ایز اے پریزیڈنٹ اور جا کے وہاں پہ ملتے ان سے۔ نہیں اپوائنٹمنٹس تو بڑی شاندار ہو رہی ہیں، دیکھیں نا وہ لاہور کا ایک پروجیکٹ ہے راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی روڈا،
ابھی گورنمنٹ جا رہی ہے, اس کا نیا چیئرمین لگا دیا 3 سال کے لیے, کرکٹ بورڈ بھی ہے, باقی چیزیں بھی ہیں, چھوڑیں وہ یہ لیسر چیزیں. لیکن شاہ صاحب ایک چیز بتائیں, یہ 2-3 چیزیں تو بڑی کلیئر ہیں. ایک امپریشن ہے, انسٹیٹیوشن میں بھی پریشر ہے کہ شاید اتنا ووٹ آپ کے خلاف نہیں پڑا ہو, اتنا ووٹ پیپلز PMLN کے خلاف نہ پڑا ہو, لیکن جتنا ووٹ PTI کو پڑا ہے, بہت لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ریاستی ادارے کے خلاف لوگوں نے غصہ شو کیا ہے اور اب تعلقات بنانے کی ضرورت ہے. جیسے آپ لوگوں کے پاس آپشن نہیں ہے کہ گورنمنٹ نہ بنے, اب جو ہے آپ کی شرائط مانی جائیں, آپ لوگ گورنمنٹ بنوائیں گے ان کی. PMLN کے پاس آپشن نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ نہ بنائیں, بیکاز وہ پھر ان کو سینٹر اور پنجاب دونوں میں اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا. آپ کے خیال میں میٹنگ پوائنٹ کیا ہو سکتا ہے کہ ریاستی ادارے کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ PTI کو اگنور کرے یا پالیسی آف پروسیکیوشن چلتی رہے؟ تو میٹنگ پوائنٹ کیا ہو سکتا ہے کہ PTI کو CBM کیا, آپ لوگ کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیں, ہمارے ملک میں مالک صاحب یہ رول رہا ہے ہمارے ان ریاستی اداروں کا, اور وہ کبھی کبھی لاڈلوں کو سپورٹ کر کے, جس طرح خان صاحب تو ان کے لاڈلے تھے نا, جس طرح 2018 یا اس سے پہلے ان کو پروموٹ کیا گیا, سب کچھ کیا گیا, RTS کے ذریعے ہر چیز کی گئی, لیکن ان سب کے لیے اہم پاکستان ضرور ہوتا ہے. اور جب وہ سمجھتے ہیں کوئی ان کا لایا ہوا لاڈلا یا سپورٹڈ کوئی بھی ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے, ملک کی معاشی حالت تباہ ہو رہی ہے, بین الاقوامی تناؤ ہو رہے ہیں, تو ضرور اس سے پھر وہ کنارہ کش ہوتے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ تھا, لیکن اب سب کو بیٹھ کے اپنا اپنا رول ادا کرنا ہوگا. اور میں نے جیسے آپ سے عرض کی کہ قومی حکومت کی بجائے قومی مفاہمت کی ضرورت ہے, اور جس میں ظاہر ہے ان اداروں کا بھی اہم رول ہے. تو اب ہمیں ایک بہتر سمت کی طرف جانا چاہیے. اپنی ذاتی اناؤں کو, ذاتی جو بھی ہمارے ایک دوسرے کے خلاف تحفظات ہوں یا ہماری عداوتیں ہوں, سیاسی چپکلشیں ہوں, ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے پسند ناپسند کو چھوڑ کر اور بہترین طرف چلنا چاہیے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دیکھیں ایک فیکٹ ہے, ایک کانفلکٹ تو ہے نا, پرسنالٹی کانفلکٹ بھی ہے, عمران خان کا ہے, آرمی چیف کا, دونوں کو اپنی نیچر کے اگینسٹ فیصلے لینے ہوں گے. لیکن مظہر مجھے کوئکلی, آج قریباً 5 بجے اسلام آباد سے نکلے چیف الیکشن کمشنر, ایک بڑی امپورٹنٹ ملاقات کی انہوں نے دوسرے شہر میں. کیا آپ کے خیال میں یہ چیز کوئی مٹیریلائز ہو سکتی ہے جیسے الیکشن کی آپ کہہ رہے تھے, کچھ سیٹیں واپس آ جائیں, کچھ آ جائیں, کیا یہ میٹنگز اس ڈائریکشنز میں ہو سکتی ہیں؟ ممکن ہے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اب وہ اپنے ریزگنیشن کا سوچ رہے ہوں, یہ بھی ممکن ہے. اب شاہ صاحب تو بہت گارڈیڈ اس لیے بول رہے ہیں کہ کوئی شاہ صاحب کینڈیڈیٹ ہیں چیف منسٹر کے. نہیں یار, ہم نے یہ نہیں چاہنا, ہم نے یہ بات نہیں کرنی, ہم نہیں چاہتے کہ کل کو ہم ذمہ دار ہوں. نہیں ان کو بننے دیں. شاہ صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں. دیکھیں دوسرے یہ کہ PTI اپنا یہ طرز پالیٹکس اگر چھوڑ دے گی, یعنی میں وہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے ان کو جس طرح لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے, لوگوں نے جن کو نہیں, میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں مظہر, یو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ. PTI کے پاس آپشن نہیں ہے ڈیفائنس کی پالیٹکس چھوڑنے کا, کیا ماڈریٹ کرنے کا آپشن ہے؟ بالکل ہے, اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ریاستی اداروں کا رویہ PTI کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور آنے والی حکومت کا رویہ PTI کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آئی تھنک اسی کے اوپر اس بات کو ختم کرتے ہیں کہ ناظرین, جیسے میں نے پروگرام, بہت شکریہ آپ شاہ صاحب, آپ کا, مظہر آپ کا بہت. ناظرین جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ کچھ فیصلے ہوئے ہیں, اس لیے گورنمنٹ بننا یا نہ بننا نیشنل کرائسس نہیں ہے, صرف PMLN کا کرائسس ہے, بیکاز ان کو اکیلے یا وہ دونوں جگہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں جو بالکل ان کا ارادہ نہیں ہے, یا دونوں جگہ ان کی گورنمنٹ بنے گی, پنجاب میں اور سینٹر میں. اس لیے اٹ از اے گیون. آخری کوشش ہے کہ پیپلز پارٹی آئے, لیکن میرا نہیں خیال وہ کلیئر ہو جائے. لیکن اصل چیز اینڈ میں آ کے اس پورے نظام کی اسٹیبلٹی ختم ہوگی کہ PTI کے چیئرمین کا اور ادارے کے ہیڈ کا کیا ریلیشن شپ بنتا ہے. کیا دونوں ایک قدم لیں گے یا ایک کو شاید 2 قدم پیچھے لینا پڑے. آئی تھنک یہ جو ہے کرٹیکل کویشچن, لائنز کے درمیان میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے کرکس آف دا میٹر کہ if these things improve here, overall stability زیادہ جلدی آئے گی, زیادہ بہتر آئے گی. اور جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک کویشچن مارکس رہیں گے, اور ہر کسی کو لگتا ہے کہ اب اپنی ذات سے آگے سوچنا چاہیے. یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, بار بار یہی کہہ رہا ہوں. لیٹس ہوپ کہ جو بھی ہو
اس ملک کے لیے اچھا ہو, بیکاز پولیٹیکل اسٹیبلٹی از اے مسٹ فار اکنامک اسٹیبلٹی. اب یہ ہے کہ شخصی فیصلے ہوں گے یا انسٹیٹیوشنل فیصلے ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.